السلام علیکم ویورز، میرا نام عطا الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کی سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس سے پیچھے والی جو آیت ہے اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں، آیت نمبر 28، کیونکہ اسی کا تسلسل پھر آگے چل رہا ہے۔ تو اس کے اندر بات یہ کی جا رہی تھی آیت نمبر 28 کے اندر کہ مومن لوگ مومنین کے علاوہ کافرین یعنی اپنے نظام اسلام کے مخالفین کو اولیاء نہ بنائیں، یعنی اب سرپرست نہ بنائیں، ان کو اپنا دوست یا لائز نہ بنائیں۔ اور آگے اس میں کہا گیا کہ جو کوئی یہ کرے گا یعنی ان مخالفین کو اپنا دوست بنائے گا، اپنا سرپرست بنائے گا، اپنی ریاستی امور کے متعلق، ریاستی اداروں سے متعلق اگر ان کو سرپرست بنائے گا، قوم کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ڈیفنس کا ڈپارٹمنٹ ہے، فورن ڈپارٹمنٹ ہے اس کا، اسی طرح اس کا انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے، تو ان کی سرپرستی اگر ان کو دو گے یا اس طرح کے اپنے کوئی ملکی قومی راز ہیں وہ ان کے اوپر ظاہر کرو گے تو یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس سے وہ کہتا ہے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے، تو یہ چیز نہیں کرنی، کیونکہ تمہاری آئیڈیالوجی اور ہے، اور جو دین کے اوپر نہیں ہے، دین اسلام کے اوپر، ان کی آئیڈیالوجی اور ہے، تو آئیڈیالوجی کے اختلاف کی وجہ سے وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس لیے منع کیا گیا۔ اور اس میں پھر یہ کہا گیا کہ جو کوئی یہ کرے گا اس کا اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اس لیے اس میں کہا گیا کہ تم احتیاط سے ان کے ساتھ ملکی اور سفارتی تعلقات قائم رکھو، لیکن احتیاط کے ساتھ، اس لیے کہ تم ان کی کسی بھی دشمنی سے بچے رہو۔ یہ آیت نمبر 28 میں ہم نے پہلے آپ کے اوپر واضح کر دیا تھا، تو اسی کے اندر اختتام یہ ہوا تھا اس آیت کا، اس میں کہا گیا کہ اللہ تمہیں اپنے نفس یعنی قانون کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈراتا ہے، اور تمہیں اللہ کے قانون مکافات کی طرف لوٹنا ہے، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یہ بات ہو گئی تھی آیت نمبر 28 کے اندر۔ اب اسی سے ریلیٹڈ آگے بات ہو رہی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تم کوئی چوری چھپے ایسا کچھ کر لو گے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، تو اللہ کے قانون مکافات کے علم میں ہے تم جو کچھ بھی کرو گے، اس لیے آگے ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ وہ اچھی طرح سے یہ سمجھ لیں کہ ان کا کوئی بھی غلط قدم، ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارے قانون کے علم میں ہے، مکافات کے علم میں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے مطابق تمہارا نتیجہ جو ہے تباہ کن وہ بھی مرتب ہو کر رہے گا۔ اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھ لو کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ تم چوری چھپے اگر تم کر بھی لو تو تم کہو کہ کچھ علم نہیں ہوگا، پتہ نہیں چلے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے جب تباہی آئے گی تو جتنا کچھ بھی سوچا ہوگا، جو بھی پلان کیا ہوگا، وہ تو پھر سامنے آ جائے گا، یہ چیز کہنا چاہ رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 29۔ اس کے اندر کہا جا رہا ہے قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، تو کہہ دے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اگر تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، دونوں صورتیں ہوگی، تو کیا ہوگا؟ یعلم اللہ، دونوں صورتوں میں اللہ اسے جانتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بات کلیئر ہوگی۔ پیچھے میں نے بتایا کہ قرآن کریم کس تناظر میں بات کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ایک مسلم سوسائٹی ہے، اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے والی، اس نظام کا اتباع کرنے والی، تو یہ الدین ہو جاتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیورٹی کے ساتھ رہیں، پروٹیکٹڈ رہیں، محفوظ رہیں، سیکیور رہیں۔ اس سلسلے میں وہ یہ بات کر رہے ہیں اور ان کو احتیاطی تدابیر بھی بتا رہا ہے
کہ اپنے راز جو ہیں وہ نہ ان کے اوپر ظاہر کریں۔ اس طرح کی دوستی نہیں ہونی چاہیے جیسے پرسنل دو دوست ہوتے ہیں۔ ملکوں کی دوستی ہوتی ہے، اس کے اندر ملکوں کے مفاد ہوتے ہیں، اس کی روح سے ان کی دوستی ہوتی ہے، تو اس کو وہیں تک رکھیں، جو سفارتی یا ملکی تعلقات ہیں وہیں تک رکھیں۔ اپنے جو اہم امور ہیں، اپنے جو اہم ادارے ہیں، ان کا ان کو سرپرست نہ بنایا، ان معاملات میں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دوستی نہ کریں کہ تمہارے جو سینسٹیو قسم کے سیکرٹ ہیں وہ ان تک پہنچ جائیں اور تمہیں نقصان ہو جائے۔ تو اس ضمن میں یہ بات ہو رہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ تم جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، دونوں صورتوں میں اللہ اسے جانتا ہے۔ یعلم اللہ، دونوں صورتوں میں اللہ اسے جانتا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ یہ تو دیکھیں تمہارا چھوٹا سا ایک برین ہے، سینہ ہے، اور کائنات کتنی وسیع ہے، زمین و آسمان کتنے وسیع ہیں۔ آسمان سے مراد ہے کائنات کی بلندیاں، اور زمین سے مراد ہے کائنات کی پستیاں۔ تو اس کے اندر پوری یونیورس آ جاتی ہے، میٹیریل یونیورس۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارا تو چھوٹا سا ایک دماغ ہے، ایک وہ سینہ ہے، دل ہے، جس کے اندر تم راز چھپائے ہوتے ہو، سمجھتے ہو کہ کسی کو خبر نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ ہم تو اس کے اندر جو چیزیں چھپی ہیں وہ بھی جانتے ہیں، پلس ہم تو جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ دیکھیں کس طرح سے بات کو سمجھا رہا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ کہتا ہے وہ ہمارے علم میں ہے، اللہ اسے جانتا ہے۔ اسی طرح تمہارے جو دلوں میں، تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تم اس کو چھپانے کی کوشش کرو، ظاہر کرو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کے علم میں ہوتی ہے، اللہ کے علم میں ہوتی ہے سے کیا مراد ہے؟ اس کے قانون مکافات عمل کے علم میں ہوتی ہے، اور وہ ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے مطابق نتیجہ بھی مرتب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کا کنٹرول ہر چیز کے اوپر ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں، اس کی بلندیوں میں، پستیوں میں جو کچھ بھی ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اسی طرح تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ پہلے تو علم کی بات ہوگی، اب وہ کہتا ہے کہ علم تو ایک ٹھیک ہے، وہ تو کہتا ہے اس سے بھی اوپر کے درجے کی بات یہ ہے کہ یہ ہر چیز کے اوپر اللہ کا کنٹرول ہے۔ تو اللہ کا جب کنٹرول ہے تو ظاہر ہے کنٹرول تو پھر بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ کسی چیز کا آپ کو علم ہے تو آپ اس کے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی ہر چیز اللہ کی کریشن ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، تخلیق کیا ہے، تو وہ اس کی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جانتا ہے کہ ان کی کیا حقیقت ہے۔ آسمان و زمین، انسان، انسانی اعضاء، ان کے سینوں میں جو کچھ چھپا ہے، جو کچھ وہ پوشیدہ رکھتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، سب کچھ، اور ان کے اوپر کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یعنی علم بھی ہے ہر چیز کا، اس کے پاس علم بھی ہے، اور ہر چیز کے اوپر اس کا کنٹرول بھی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ انسانوں کو اس طرح سے سمجھا رہی ہے کہ تمہارا کوئی بھی عمل اس کے قانون مکافات سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم دنیا سے تو تم چھپا لو گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے قانون مکافات سے تم چھپ جاؤ، اپنے کسی ارادے کو چھپا لو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے اندر یہ سارے عوامل ہو رہے ہوتے ہیں، جو بھی تمہارا ارادہ ہوتا ہے وہ اللہ کے قانون مکافات کے علم میں ہوتا ہے، وہ ریکارڈ ہوتا ہے، اور اس کے مطابق اس کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا۔ اور وہ جو نتیجہ جو آخرت میں ہے وہ تو پھر پرماننٹلی مل جائے گا۔ اس دنیا میں تو مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، تو اس میں تو آپ اپنے آپ کو سنبھال بھی سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتری کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں۔
जो गलत चीज़ें हैं उनको आप अंडू भी कर सकते हैं अच्छे अमल के साथ। अच्छा अमल करके आप उनका अच्छे अमाल का वज़न बढ़ा के, अच्छे कामों का उनका वज़न बढ़ा के आप वो जो बुरे कामों के जो तबाहकुन अंजाम है उनसे आप बच भी सकते हैं, क्योंकि मोहलत का वक़्फ़ा होता है। लेकिन ये सिर्फ़ इसी दुनिया के अंदर है। जब यहाँ पर मौत आ गई तो फिर मामलात ख़त्म हो गए, मोहलत का वक़्फ़ा ख़त्म हो गया। आखिरत में तो फिर हतमी फैसला होना है, द डे ऑफ जजमेंट को, उसमें कोई मोहलत नहीं होगी। कोई सिफारिश, कोई शिफात, कोई रिश्वत, कोई निस्बत, किसी किस्म की कोई किसी से अकीदत कोई काम नहीं आएगी। कोई किसी किस्म की वर्शिप ये काम नहीं आएगी। तो उसमें क्या चीज़ होगी? कुरान करीम ये जो अल्लाह की किताब है, इसके मुताबिक इंसानों का जो अमल होगा सही सही, उसके मुताबिक उनको अजर मिल जाएगा। जो अमल इसके मुताबिक नहीं होगा वो अमल ज़ाया हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो उल्टा उनके लिए नुकसान का बायस बन जाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी अहम हैं, बज़ाहिर बड़ी मामूली से हैं, लेकिन कभी आप गौर करें, अपना जो कुछ भी आप 24 घंटों में करते हैं, कभी रात को सोते हुए ज़रा उसके ऊपर थोड़ा-सा टाइम लगा के 15-20 मिनट सोचें कि आज आपने क्या किया? कौन-सा काम है जो आपने तामीरी किया और कितने काम हैं जो आपने बेमकसद किए? तो ज़ाहिर है वो तो तखरीब पैदा करते हैं, उनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं, वो ज़ाया हो जाते हैं। बल्कि वो उनकी वजह से बहुत सारे नुकसानात हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इंसान को रियलाइज़ कराती हैं कि वो कहाँ खड़ा है। तो डेली अपना मुहासबा करना, हर रोज़ सोते हुए, और अगले दिन के लिए अपने आप को तैयार रखना कि आज जो मिस्टेक्स हुई हैं, आज जो हमने चीज़ें गलत की हैं, वो कल उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। कल का जब दिन होगा उससे बेहतर काम करेंगे, आज जो किया है उससे बेहतर करेंगे। अगर ये इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को गुज़ारेंगे, इस तरह से हम अपने आप को एनालाइज़ करेंगे, अपनी सोच और इरादे को, अपनी एक्शन को, तो हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएँगे, हम प्रोग्रेस करना शुरू हो जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें उसी सूरत में हो सकती हैं कि वो जो कुरान का असूल है, सुम्मा ततफ़क्करू, थिंक अगेन। तो ये चीज़ अगर हम इसको अपनी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बना लें, तो कोई वजह नहीं है कि हम जल्द ही अपने बुरे हालात से निकल के अच्छे हालात की तरफ ना चले जाएँ। कोई ऐसी वजह नहीं है, इसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं है। तो हमें इसके ऊपर हर सूरत आना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। जो कुछ हो चुका वो आप वापस नहीं कर सकते, वो तो हो गया। लेकिन एक सूरत है, वो क्या है कि सही अमल का वज़न बढ़ाकर हम सही काम इतने ज़्यादा करें। एक तो वो जो गलत काम किए उनको छोड़ दें, दोबारा नहीं करना, ये अहद करें अपने साथ। और जब आगे ज़िंदगी गुज़ारनी है तो फिर पीछे पलट कर देखने की बजाय आगे देखें। जो सही काम है उनको अडॉप्ट कर दें, जो गलत काम है उनको छोड़ दें। तो इस तरह से फिर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएँगे। आपको हिफ़ाज़त भी मिलेगी, आपको अमन भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा, राहत भी, चैन भी, सब कुछ ये उसी सूरत में होता है जब अल्लाह के कवानीन को पूरे तरीके से अडॉप्ट किया जाए। ये नहीं कि इसकी कुछ बातें जो अपने मसलब या अपने स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक अच्छी लगी वो अडॉप्ट कर ली जाए, और जो चीज़ें अपने मसलब के ख़िलाफ़ लगी उनको छोड़ दिया जाए। तो कहा जाए कि नहीं, वो जो हमारा स्कूल ऑफ थॉट के जो प्रीस्ट हैं वो सही कहते हैं, या जो हमारे आबाओ अजदाद का तरीका है वो सही है। तो ये नहीं होना चाहिए। हर सूरत एब्सोल्युटली बुक ऑफ अल्लाह के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो उस सूरत में हम फिर तबाह को अंजाम से बच सकते हैं। शुक्रिया।